اس عمل کے کرنے کے بعد بھی، اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد بھی اگر اس بندے کی حاجت روا نہ ہو تو مجھ پر لعنت کرے۔ یہ کلمات ہیں اس ولی خدا، اس بندہ بزرگ حضرت شیخ بہا کی، کہ جو اپنے زمانے کے نابغہ روزگار عالم اور عامل تھے روحانیت کے، کہ جب وہ کسی کو کوئی وظیفہ دیتے تھے تو اس شخص کو اسی وقت ہی یقین ہو جاتا تھا کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی ہے، کیونکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی عمل اور وظیفہ حضرت شیخ بہا کسی کو عطا کرے اور اس کو نتیجہ نہ ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم روحانی عجائبات کے محترم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس عجائبات بری دنیا میں، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے۔ جو عمل ہم آج لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا تعلق ایک ایسی شخصیت سے ہے کہ جو اپنے زمانے کے ایک ایسی پرکرامات شخصیت کے حامل تھے کہ جب ان کے زبان سے کوئی بات نکلتی تھی، وہ کسی کے لیے کوئی دعا کرتے تھے تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، کسی کو کوئی وظیفہ دیتے تھے، کوئی عمل دیتے تھے تو پھر وہ شخص وہیں سے یقین کامل کے ساتھ اڑ جاتا تھا ان کے پاس سے کہ میرا یہ کام ہو گیا، میری حاجت پوری ہو گئی، کیونکہ وہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی تھے کہ جن کے عملیات سے ایک دنیا نے استفادہ کیا۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جو کشکول شیخ بہا کے نام سے مشہور ہے، جو بہت نایاب کتاب ہے، کسی شخص کے پاس اگر وہ موجود ہو، بہت پرانی قلمی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب وہ البتہ دسترس میں ہے لیکن فارسی زبان میں ہے، سر المستتر، اور اس میں عجیب و غریب عملیات دیے ہیں، اور بندہ جب ان کو کرتا ہے تو اس کا ہمیشہ مثبت ہی نتیجہ ملتا ہے اس کو۔ تو آج انہی حضرت کا ایک عطا کردہ عمل اور وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تاکہ ہمارے وہ ناظرین اکرام کہ جو کسی بھی مسئلے مسائل کا شکار ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ اس عمل سے استفادہ کر سکیں۔ آسان سا قابل عمل ایک وظیفہ ہے جو بندگان خدا کی بہتری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، 70 مرتبہ ٹوٹل آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اگر مرد حضرات ہیں تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، ادروائز اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں کسی علیحدہ کمرے میں۔ عورتیں ان کو تو چاہیے کہ کسی کمرے میں، کسی حجرے میں، وہاں اگر پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ تو اور اس کو جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ پہلے زبانی یاد کیجیے، کیونکہ پڑھنا اس کو آپ نے سجدے میں ہے، بس یہی ایک شرط ہے کہ جب آپ اس کو زبانی یاد کر لیں تو پھر آپ نے اس کو 70 مرتبہ سجدے میں اس کا ذکر کرنا ہے بس، اور پھر سجدے میں ہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ اور اگر آپ اس کو پختہ عقیدے اور ایمان کامل کے ساتھ پڑھیں تو یقین کیجیے کہ جیسے ہی آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے آپ کی دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ آپ نوٹ کیجیے گا، بہت مختصر سا عمل ہے، 3 کلمات پر مشتمل ہے، اور شروع بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے، جو ہر ایک کو زبانی یاد ہے، چھوٹے سے بچے کو بھی زبانی طور پہ یاد ہے۔ تو اس کے بعد پھر 1-2 الفاظ ہیں۔ پہلا اس کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ بعزتک وقدرتک، پھر ہے لا الہ الا اللہ بحق حقک وحرمتک، اور تیسرا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ دوبارہ دہراتا ہوں، لا الہ الا اللہ بعزتک وقدرتک، لا الہ الا اللہ بحق حقک وحرمتک، لا الہ الا اللہ فرج برحمتک۔ بس یہ 3 کلمات ہیں، ان کو آپ سجدے میں 70 مرتبہ دہرائیے گا،
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ورد، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے شروع آخر میں درود شریف تو لازمی ہے، کیونکہ دعا اس وقت تک معلق رہتی ہے جب تک اس کے آگے پیچھے درود شریف نہ ہو۔ درود شریف کی منزلت کیا ہے یہ تو بس اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ خدائی کام ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بہت سے کام رکھ چھوڑے ہیں، لیکن اس میں جو ایک کام اپنے لیے، اپنے ملائکہ کے لیے رکھا ہے وہ ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب یہ کلمات جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے اپنے تمام ملائکہ اور فرشتوں کے ساتھ، تو جب ہم اور آپ جیسے کمتر، پست اور ناقص لوگ درود شریف پڑھ کے ہدیہ کریں اور بیچ میں اپنی حاجت طلب کریں تو وہ کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو محترم ناظرین، میں ہمیشہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، جو مقصد کی بات ہوتی ہے اس کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وظیفہ تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلد ہی جواب مل جائے گا۔ اور چلتے چلتے پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور بیل کا آئیکن کو پریس کیجئے اور ہمیں دیجئے اجازت اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔